Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم فتلقى پھر سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات فتاب علیہ بس رجوع کیا اللہ نے ان پر انہو بے شک وہ یعنی کہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. یعنی کہ پچھلی آیت میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ ان کو برداشت کر لیتے. بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے. زبان خاموش تھی. اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے. یہ حالات دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے. اس کا بیان ان آیات میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی کہ ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والے مہربان. تلقا کہ میں نے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا مراد ہے. اللہ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات تلقین کی گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا. کلمات یعنی وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے کیا تھے؟ اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایات منقول ہیں. مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن کریم میں بیان سورہ اعراف میں ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. توبہ کی اصل معنی رجوع کرنے کا ہے، اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جائے، بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اول اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم و شرمندہ ہونا، اور دوسرے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا. تیسرے آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا. اگر ان تین چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں، جس طرح کہ ہماری زبان پر یہ الفاظ
چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اللہ میری توبہ. تو اس سے توبہ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جب تک یہ تین چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کا ترک کرنا اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا. تاب علیہ، یہاں توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا. بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہی کام کرے اس کے پہلے والدین حضرت آدم اور مائی حوا علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے کیے پر ندامت اور اندر نہ کرنے کا عزم کے ساتھ اللہ سے معافی کے لیے عرض کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لا انہو هو الغفور الرحیم. اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو ہی میری مغفرت فرمانے والا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تو عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی عالم الغیب، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی نظر و نیاز کے لائق، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بیماریاں دور کرنے والا کوئی نہیں. انتا تو ہی تو ہے، تو ہر برائی سے پاک ہے. میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہوں. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے. حضرت آدم اور مائی حوا سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی ہے، اولاً تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، جس طرح کے پیچھے گزر چکا ہے. اور اہبطوا میں بھی دونوں شریک ہیں، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں یہ لفظ مفرد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مائی حوا کا ذکر نہیں ہے. اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کیا گیا. عصا آدم، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ نے مستور رکھا ہے، اس لیے بطور پردہ پوشی کے گناہ اور عتاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتاً نہیں فرمایا. اور ایک جگہ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کی توبہ کا ذکر فرما دیا، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ حضرت مائی حوا کا قصور معاف نہیں ہوا. اس کے علاوہ عورت جو کہ اکثر احوال میں مرد کے تابع ہے، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. تو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ تواب بندے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے هو التواب الرحیم. جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا. یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے. اسی معنی کا دوسرا لفظ تائبن ہے. اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ کی شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہے
جن کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں مگر اللہ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدہ سے غفلت کی بنا پر سخت فتنہ میں مبتلا ہو گئے کہ پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کے غلط اور خام عقیدے رکھتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ کوئی عالم، مرشد، پیر، گدی نشین کسی کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہے۔ تو یہ تو وہی نظریہ ہوا جو یہود و نصارہ کا تھا، تو اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ سراسر غلط ہے اور یہ سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق قرآن سمجھنے کی اور قرآن حکیم کو اپنا زندگی کا مقصد اور منشا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔